مائیں دیے جتنی دیواروں کے سائے میں بیٹھی سن رہی ہو، اپنی ماں سے پوچھو تمہارے گھر میں برکت کس چیز سے آئی تھی؟ کیا تم نے تعویذ رکھا؟ کیا 12ویں والے یا 11ویں والے بابے کا نقش رکھا؟ کیا حضور کا نالا نے مبارک سجایا؟ کیا نبی کا خط تم نے گھر میں رکھا جس وجہ سے برکت آئی؟ نہیں نہیں کر کے جواب دے گی۔ تیری ماں تجھے سمجھائے گی، تیری نانی تجھے سمجھائے گی، تیری دادی تجھے سمجھائے گی۔ بیٹی جب صبح میں آٹا گوندنے لگتی تھی، 1-2 آٹے کا پیڑا اللہ کی قسم آٹے میں اس نیت سے شامل کر دیا کرتی تھی، کوئی دروازے پہ آ کے کہے گا اللہ کے نام پہ دے، جس کا کھائیں اس کے نام پہ نہ دے۔ مسلمانوں کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔ تعویذوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے، ٹھیک ہے، بڑوں کا طریقہ ہے، دھاگا پڑھنا بڑوں کا طریقہ ہے، دم کرنا بڑوں کا طریقہ ہے، لیکن ان چیزوں سے مسئلے نہیں حل ہوں گے۔ رب اکبر کی قسم ہے، امیر ہے، غریب ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، تاجر ہے، حاجر ہے، کوئی بھی ہے، ہر ایک نے اپنے گھر میں بخل باکس رکھ رکھا ہے۔ حاجی عبدالوہاب صلی اللہ وقت کا ولی ہے، وقت کا مجدد ہے، وقت کا ابدال ہے۔ حاجی صاحب رائے وڈ کے اندر ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے، او لوگوں برکت کہاں سے آئے گی؟ جو کھانا بچتا ہے فریج میں گھسیڑ دیتے ہو، 8 دن کے بعد کچرے کے ڈھیر پہ ڈالتے ہو، یہ کسی بھوکے کے پیٹ میں جاتا، یہ بھوکے کے پیٹ میں نہیں جانور کے پیٹ میں چلا جاتا، کوئی پرندہ چک کے لے جاتا۔ تجھے کیا پتا اگر کسی کا پیٹ بھر جاتا اللہ تیرے لیے جنت کے دسترخوان کے انتظام کر دیتا۔ بڑے بڑے فریج جل کا ذکر کر رہا ہوں، سخاوت دل کے گھر کی لونڈی ہے۔ بجٹ میرے عزیزوں پورے مہینے کا گھر میں موجود ہے، مہینہ ختم ہونے سے پہلے بجٹ ختم ہو گیا، برکت کہاں سے آئے گی؟ تم نے پتہ نہیں اپنی زندگی کے نشیب و فراز میں دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، لیکن ان آنکھوں نے دیکھا جب مدرسے سے سپارہ پڑھ کے آیا کرتے تھے، اللہ کی قسم ماں اپنے ہاتھوں سے کھانا پکا کے دسترخوان سجا کے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ ہماری جرت نہیں ہوا کرتی تھی جب تک دوسرا بھائی نہ آ جائے، تیسرا بھائی نہ آ جائے، ہماری مجال نہیں کہ روٹی مانگے جب تک بہنیں ساتھ نہ آ جائیں۔ یقین جانو آج ہر گھر کے اندر چنگیر علیحدہ، آج گھر گھر کے اندر ہر پیالی علیحدہ، پینے والا گلاس علیحدہ، 10 افراد ہے، 10 پلیٹیں گندی ہو رہی ہیں۔ میں کہاں سے وہ زمانہ گزرا وقت لے کے آؤں؟ 10 افراد 2 برتن میں بیٹھ کے کھایا کرتے تھے۔ رب اکبر کی قسم ہے پیٹ بھر جایا کرتا تھا، برتنوں میں رزق باقی رہا کرتا تھا۔ ہڈیاں میں مائی ڈوئی چلایا کرتی تھی، کہتی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کو روٹی دیتے کہتی تھی بسم اللہ پڑھ کے کھا، بیٹے کو کہتی تھی جا پہلے ہاتھ دھو کے آ۔ بیٹا جب کھانا کھا لیتے تھے کہتی تھی الحمدللہ کہہ کے اٹھو، سالن بچا رہتا تھا ماں کہتی تھی انگلیوں سے چاٹ لو، ساری پلیٹوں کا سالن جو بچ جاتا تھا اسے اکٹھا کر کے واپس دیگڑی میں ڈال دیتی تھی۔ تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے کے کھانے سے جراثیم پیدا ہوتے ہیں؟ تمہیں صفہ کی چبوترے کے 72 صحابہ یاد نہیں؟ ابو ہریرہ جب دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا لگا رہے تھے آج میرے پیٹ میں کچھ نہ گیا، نبوت نے اپنے گھر سے دودھ کا پیالہ منگوایا، ابو ہریرہ سے کہا تو بھی پی لے، وہ اصحاب صفہ کے 72 نفوسوں کو بلا لے، دسترخوان لگایا، فرمایا ابو ہریرہ پہلے ان کو پلا بعد میں پینا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سارے مدینے کے غریب طلباء کو پلایا، پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، فرمایا ابو ہریرہ تو بھی پی لے۔ 73 میں ابو ہریرہ نے پیا، پھر دودھ بچ گیا، حضور نے اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ دودھ کا پیالہ لے کے پینا شروع کر دیا۔ فرمایا اللہ کے نبی آپ بھی بھوکے پی رہے ہو؟ ارشاد فرمایا طلب نہیں تھی، ارشاد فرمایا بھوک کی وجہ سے نہیں پی رہا۔ 1400 سال پہلے 2,500 ہزار روپے کی فیس لے کے ڈاکٹر کہے گا علیحدہ پلیٹ میں کھاؤ، ڈاکٹر کہے گا کسی کا سیات نہ کھاؤ، کسی کے گلاس میں پانی نہ پیو، پانی نہیں ملتا تو ٹیشو استعمال کر لو۔ ان عقل کے اندوز کو پیغام دے دینا، تیرا نبی ایک کا جھوٹا نہیں پی کے گیا بلکہ 72 کا جھوٹا پی کے بتلا گیا۔ تمہیں کس نے کہہ دیا جھوٹے میں بیماری ہے؟ بلکہ آمنہ کا لال پی
پی کے کہہ گیا بیماری نہیں ہوا کرتی، مسلمان کے جھوٹے میں شفا ہوا کرتی ہے۔ ان چیزوں کو اپناتا کوئی نہیں۔ اللہ علیحدہ برتن، علیحدہ پلیٹیں، علیحدہ چمچیاں، برکت کہاں سے آئے گی؟ فرمایا جاؤ انار اس سائل کو دے آؤ، میرے سے زیادہ اس کو ضرورت ہے۔ کیوں؟ داؤد تائی رحمت اللہ علیہ، اللہ غنی تجھے کیا بتلاؤں، کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، کسی نے صدا لگائی اللہ کے نام پہ دے دے، یتیم آ گیا، فرمایا یہ کھانا اٹھا کھا، گھر کے اندر کھانا پکا، کھانا کھانے لگے، اپنی باندی سے کہنے لگے مجھے بتا بستی میں جو یتیم رہتے تھے ان کا کیا بنا؟ کہنے لگی حالت غیر ہے، پہلے سے زیادہ بدتر ہے۔ فرمایا کھانا اٹھا کے یتیم کے گھر دیا، حضرت آپ کو بھوک لگی ہے، کتنے دن سے کھانا نہیں کھایا؟ فرمایا کھا میں بھی لوں گا، کھا یتیم بھی لے گا، جو میں کھاؤں گا پخانے کے ذریعے نیچے جائے گا، یتیم کھائے گا نیکیاں بلکہ عرش معلیٰ پہ چلا جائے گا۔ جاؤ جا کے سائل کو دے آؤ۔ حضرت علی انار لے کے فقیر کے پاس چلے گئے، اللہ غنی واپس آ کے فاطمہ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کہہ رہی اللہ تیرے نام پہ دیا قبول فرما لے۔ اتنی دیر میں دوبارہ دروازہ بجا، کھول کے دیکھا سیدنا سلیمان فارسی کھڑا ہے۔ کون سلیمان فارسی؟ نبوت نے جس کو انگلی کا اشارہ کر کے فرمایا سلمان من اللہ، یہ ہمارے میں سے ہے۔ اللہ غنی در بدر بکتا ہوا آیا، مار کھاتا ہوا آیا، اعزاز یہ ملا اہل بیت نے شامل کر لیا۔ سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑا ہے، جھولی اناروں سے بھر رکھی ہے۔ حضرت علی سے کہنے لگے جھولی پہلا کیا لائے ہو؟ کہ یہ 10 انار ہیں، باپ نے بیٹی کے لیے بھیجے ہیں۔ سلیمان فارسی نے انار جھولی میں ڈال دیے۔ حضرت علی نے مذاق کے طور پر ایک انار اٹھایا، کھیسے میں ڈال لیا یا پیچھے چھپا لیا، 9 انار لے کہ سیدہ فاطمہ کی خدمت میں چلے گئے۔ حضرت فاطمہ سے کہنے لگے تیرے ابے محمد کریم نے بھیجے ہیں۔ رحمت والے نبی کی دھی نے جب اناروں کو دیکھا رونا شروع کر دیا، فرمایا لی اٹھا میرے نہیں کسی اور کے۔ اے فاطمہ کیا بنی، تو کہہ رہی ہے میرے نہیں کسی اور کے؟ علی تجھے کیا بتاؤں، میں نے ایک دیا، اس نے 10 دینے کا وعدہ کیا، 9 کہاں سے آ گئے؟ اس کا تو وعدہ 1 پر 10 کا ہے، یہ 9 کہاں سے آ گئے؟ حضرت علی نے مسکرا کے فرمایا 9 نہیں 10 ہے، یہ 10واں انار بھی نکال کے سامنے رکھ دیا۔ پھر فرمایا فاطمہ تجھے اللہ پہ یقین اتنا کیسے آیا؟ رو کے کہنے لگی علی تمہیں کیا بتلاؤں، تم نے قرآن پڑھا قاری قرآن سے، میں نے قرآن پڑھا اپنے ابا جان سے، میرے باپ نے جب مجھے قرآن پڑھایا تو قرآن کریم میں یہ آیت بھی پڑھا دی بل جا بالحسنات فلہو عشر امثالها، اللہ کے راستے میں 1-2 اللہ 10 دیتا ہے، میں نے 1 دیا، اس نے 9 کیسے دے دیے؟ میرا رب اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتا ہے۔ آؤ تمہیں آل رسول اور رسول اللہ کی سخاوت بتلاؤ۔ گھر کے حجرے میں بیٹھے ہیں، اللہ اکبر، پیوند والا کرتا پہن کے بیٹھے ہیں، امیر و امیری پہ ناز نہ کریو، کاٹن کے کپڑے پہننے والوں کپڑوں پہ ناز نہ کریو۔ اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا ہزاروں روپے کے جوڑے کو لوگ اتاریں گے نہیں، بلکہ کینچی سے کاٹ کاٹ کے ایسی جگہ رکھ دیں گے جہاں گندگی با کرتی ہے۔ یقین جانو جن کپڑوں میں تجھے موت آئے گی تیرے گھر والے وہ کپڑے رکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہاتھ کا دیا کام آئے گا، اور تم نے یہ اتنا پیسہ دے دیا، خدا کی قسم مجھے مانگتے شرم نہ آئی۔ مولوی صاحب کو شاید لیتے ہوئے شرم آ رہی ہو، مولوی صاحب کیوں کسی کو نیکی سے روکتے ہو؟ ہمارا مزاج کوئی نہیں، دربار بنانے والے گدے دفنا کر دربار بنانے والے، خدا کی قسم جہاں اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے وہاں مانگنے والوں کو شرم نہیں آتی۔ جہاں 24 گھنٹے سجدے ہوں گے وہاں آپ کو مجھے شرم کیوں آتی ہے؟
ہے، جھولی پھیلا پھیلا کے مانگ، تجھے کیا پتا میرے عزیزوں، جب میرے نبی نے مسجد کا اعلان کر دیا، میرا نبی خود پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے تھے، صحابہ گارا بنا رہے تھے، کوئی مٹی اٹھا کے لا رہا تھا۔ جب مسجد قباء تعمیر کر دی، چھوٹی سی مسجد ہے، گھاس پوس کی چھت بنی ہوئی ہے، نبوت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، آسمان کی طرف دیکھ کے کہہ رہے اے اللہ، جو میرے باپ ابراہیم نے تیرا گھر بنایا، اس گھر کے 7 چکر لگانے پر ایک عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، طواف کا ثواب ہے، احرام باندھ کے آؤ، 7 چکر لگاؤ، صفا مروہ کے چکر لگاؤ، پھر اپنے بال کٹواؤ، عمرے کا ثواب ہے۔ اے اللہ، جو اس کے بیٹے محمد پاک نے اپنے ہاتھوں سے گھر بنایا، یہاں آنے والوں کو کیا ثواب ملے گا؟ عرش عظیم سے اعلان ہوا، جو تیرے باپ ابراہیم نے گھر بنایا، اس کے کوئی چکر لگائے گا، عمرے کا ثواب دوں گا۔ جو نبوت تیرے ہاتھوں سے گھر بنا، یہاں کے کوئی 2 نفل ادا کرے گا، اسے بھی عمرے کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ گھر کے اندر تشریف فرما ہے، بیٹھے ہیں گھر میں، ایک جوان آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگا، اللہ کے نبی کہ جی اماں نے پیغام بھیجا ہے، آخری وقت ہے، مرنے کو ہے، کیا پیغام ہے؟ ماں پیغام دے رہی ہے، میری ماں نے پیغام دیا ہے، آخری اس کا وقت ہے، میری ماں پیغام دے رہی ہے کہ حضور سے جا کے برکت کے طور پہ کرتا لیا، اگر موت آ گئی تو اس کا مجھے کفن دے دینا۔ نوجوان کی ماں کی خواہش کو دیکھا اور اپنے کرتے پہ نظر ڈالی، رونا شروع کر دیا۔ نوجوان کہنے لگا، کملی والے کیوں رو رہے ہو؟ فرمایا، اگر تجھے اتار کے دوں تو میرے پاس دوسرا کرتا کوئی نہیں ہے۔ نوجوان کو مانگتے شرم آئی، چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نوجوان پھر آیا اور کہنے لگا، کملی والے کو تو اللہ پہنا دے گا، اب میری تو باری آخری ہے، پتہ نہیں زندگی کا اس کی صبح مجھے نصیب ہو کہ نہ ہو، آقا کرتا دے دو، آپ کا اللہ مالک ہے۔ دوبارہ نانا کی گئی، اور میرے عزیزوں کیا پتا تھا 1400 سال کے بعد بھائی کی بیوہ دروازے پہ آ کے روئے گی، خدا کی قسم بھائی کو رحم نہیں آئے گا۔ بھائی مرا، تایا چاچا آ گیا، بھتیجوں کو سینے سے لگا کے ہو کر رہا ہے، بناوٹی آنسو نکال رہا ہے، اور کہتا ہے پترو فکر نہ کرنا، تو اڈا پیو ہے نہیں، تو اڈا پیو میں ہاں۔ 4 دن کے بعد یتیم چاچے کے دروازے پہ گیا، چاچے نے بیٹے کو کھانا کھاتے دیکھا، آنکھ کے اشارے سے کہہ دیا روٹی اندر لے جا، اس کی کہیں تجھے نظر نہ لگ جائے۔ اس پاپی دنیا کے پیچھے تم نے اپنی آخرت خراب کر دی، جس کے بارے میں میرے نبی نے اعلان فرمایا، الدنیا جیفا وطالبها کلاب۔ او لوگو، دنیا مردار ہے، اس کے طلب کرنے والے انسان نہیں، کتے ہوا کرتے ہیں۔ جوان آیا، کہنے لگا دے دیجیے آپ کی خیر ہے، وہیں بیٹھ گئے، کرتے کے بٹن کھولے، کرتا اتارا، اتارنے کے بعد سائل کے ہاتھ میں، جوان کے ہاتھ میں دے دیا، خود بازوؤں کو سمیٹ کر ننگے ہو کے بیٹھ گئے۔ خدا کی قسم نوجوان کرتا لے کے جا رہا تھا، جبرائیل خدا کا قرآن لے کے آ رہا تھا، وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ فَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ۔ او میرا نبی، سخاوت کا کہا، اتنی سخاوت کا کس نے کہا کہ تل کے کپڑے اتار کے دے دو، خود ننگے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ نبوت کا دریائے کرم جوش میں آیا، فرمایا جبرائیل خدا کا پیغام لایا، میری بھی عرض لے جا، اسے جا کے کہہ دے تیرا کہنا حق ہے، لیکن ایک بات تو مجھے بتا، تو نے مجھے رحمت للعالمین کیوں بنایا؟ نہ بناتا تو نہ کرتا، جب سے تو نے رحمت للعالمین کی چادر میرے سر پہ ڈال دی، کوئی سائل میرے دروازے پر آئے اسے خالی بھیجوں، میں محمد کی غیرت گوارا نہیں کرتی ہے۔
حاتم تائی کا پوتا، حاتم تائی بڑا سخی تھا، حاتم تائی کے پوتے نے حضرت حسین کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگا پتہ کس کا پوتا ہوں، کس کی نسل ہوں؟ کہا کون ہے؟ کہا حاتم تائی ہے۔ کہا میں کیا جانوں حاتم تائی کو؟ کہنے لگا میرا دادا اتنا بڑا سخی تھا، اس کی سخاوت کے 10 دروازے تھے، کہیں سے روٹی، کہیں سے پانی، کہیں سے دودھ، کہیں سے سواری، کہیں سے آٹا ملا کرتا، 10 دروازوں سے سخاوت کیا کرتا۔ حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رب اکبر کی قسم ہے حاتم تائی کے پوتے کا ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑ کے اپنے نانے کے روزے پہ لے گئے، فرمایا تیرے دادے کے دینے کے 10 دروازے تھے، یہ بھی کوئی سخاوت ہوئی کہ سائل 10 دروازوں پہ ہاتھ جوڑ جوڑ کے پھرے، اسے 10 دروازوں سے ملے، تب بھی اس کی حاجت پوری نہ ہو۔ میرے نانے روزے والے کو دیکھ لے، میرے نانے کے دینے کے 10 نہیں بلکہ 1 دروازہ تھا، تیرے دادے کے دروازے پر 10 مرتبہ دھکا کھاتا، دھکے کھاتا، پھر اس کی حاجت پوری نہ ہوتی۔ میرے نانے کے دروازے پر کوئی 1 مرتبہ جھولی پھیلاتا، پہلی مرتبہ پھیلانے پر اتنا دے دیا جاتا کہ موت تک دوبارہ حاجت کی ضرورت نہیں پڑا کرتی تھی۔ کس گھرانے میں حسین آئے، کس گود میں حسین آئے؟ کربلا کا شاہ سوار نہ بنتا، یقین جانو تلواروں کے سائے میں قرآن نہ سناتا تو کیا پھولوں کی سیج پہ سناتا۔ نانے کو طائف کی گلیوں میں پتھر کھا کر قرآن پڑھتے دیکھا، نانے کو پیٹ پہ پتھر باندھ کر بھوک کی وجہ سے قرآن پڑھتے دیکھا، اماں فاطمہ کو 4 دن کی بھوکی دیکھ کے قرآن پڑھتے دیکھا، باپ علی کو خیبر کے میدان میں قرآن پڑھتے دیکھا، باپ علی کو مسلح پر قرآن پڑھتے شہید ہوتے دیکھا، خالو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پڑھتے 40 دن کے بھوکے پیاسے شہید ہوتے دیکھا، چچے عمر کو مسلح پر قرآن پڑھتے شہید ہوتے دیکھا، بھائی حسن کو زہر دیا گیا تڑپتا ہوا بستر پر قرآن پڑھتے دیکھا۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں کیا پتا، جس نے 1.25 لاکھ صحابہ کو قرآن پڑھتے جان دیتے دیکھا، وہ حسین قرآن پڑھتا قربان نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ایک عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اللہ غنی، ایک علاقے سے لوگ آئے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کملی والے کچھ قرآن کے قاری بھیج دو، ہم نے نیا کلمہ پڑھا ہے، ہمارے پاس قرآن کی دولت کوئی نہیں، جن کے لیے 40 دن تک محمد فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھتے رہے، دعا کرتے رہے، اس قبیلے والوں کے لیے اللہ کے نبی کچھ قاری بھیج دو۔ آپ علیہ السلام نے قاری قرآن بھیجے، ان میں عامر بن فہیرہ رضی اللہ عنہ کو بھیج دیا، جا کے قافلے والوں نے، لے جانے والوں نے غداری کی، رستے میں قاری قرآن کو شہید کر دیا، ان میں عامر بن فہیرہ کو بھی شہید کر دیا۔ کچھ قاری بچ کے مدینے میں آئے، ساری داستان سنانے لگے، کملی والے ہم نے بڑے بڑے شہید دیکھے لیکن تیرے جیسا لیکن تیرے عامر بن فہیرہ جیسا ہم نے شہید نہ دیکھا۔ حضور نے فرمایا تم نے کیا دیکھا؟ فرمایا جب عامر بن فہیرہ خون میں لت پت شہید ہوئے پڑا تھا، کچھ پہاڑی سے نیچے لوگ اترے، ہاتھ میں ان کے تلواریں تھی اور تلواریں لے کے آگے بڑھے، ہم نے کہا کیا کرو گے؟ کہ اس کا سر قلم کریں گے، اس کی کھوپڑی میں شراب پیئیں گے، یہ قرآن سنا کے ہمیں باپ دادے کے دل سے دور کرتا تھا۔ کہ جیسے لوگ عامر بن فہیرہ کا سر علیحدہ کرنے آئے، ہم نے دیکھا ایسی ہوا چلی جو عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پر لے گئی ہے۔ کہ کملی والے پھر ہمیں وہ نظر نہ آیا، کہاں چلا گیا؟ آپ علیہ السلام مدینے میں بیٹھے ہیں، آسمان کی طرف دیکھا، مسکرا کے فرمایا انی ارا ما لا ترا، او میرے جانثارو جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ عامر بن فہیرہ میرے قرآن کے لیے، اللہ کے قرآن کے لیے شہید کیا گیا، جب لوگ اس کی میت کی بے حرمتی کرنے کے لیے آئے، اللہ نے ہوا چلائی جو عامر بن فہیرہ کی میت کو اٹھا کے آسمانوں پہ لے گئی، تمہاری نظروں سے وہ جل ہو گئی، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا یہ میرا عامر بن فہیرہ آ رہا ہے، باقی جتنے شہید ہیں ان کے کفن دفن کا انتظام مدینے والوں کے ذمے، اس کے کفن دفن کا انتظام اے
آسمان کے ملائکہ تمہارے ذمے ہیں۔ 9 محرم الحرام گزر گئی، 10 محرم الحرام کی رات آئی، کچھ شہادت پڑھ کے چلا جاؤ، شاید اللہ پاک تمہیں توفیق دے۔ آج رات تہجد کی نماز میں اللہ سے اٹھ کے مانگو، الہی مجھے کوئی پی ایچ ڈی والا نہیں چاہیے، مجھے ڈاکٹر کی ڈگری والا نہیں چاہیے، الہی مجھے قرآن والا حسین عطا فرما دے۔ 10 محرم الحرام کی رات ہے، 9 کا دل گزر گیا، پتہ ہے جان کے دشمن ہے، جان لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ہر خیمے کے پردے کو ہٹایا اور اندر کھڑے ہو کر، باہر کھڑے ہو کر جھانک کے فرمایا آج رات اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو وہ لوری نہ دینا جو مائیں سکون اور نیند کے لیے لوری دیا کرتی ہیں۔ بہن پوچھنے لگی آج کیا لوری دوں؟ فرمایا لوری میں وہ نغمے سنا جس سے شہزادے شہادت کے لیے تیار ہو جائے، ایسے نغمے سنا، ایسے اشعار سنا جس کی وجہ سے ان کے اندر شہادت کا جذبہ ابھرے۔ پھر دروازے پہ خیمے پہ کھڑے ہو کے ہر ایک خیمے پہ آواز دی، دیکھنا گود میں کھلانے والوں کے کل ٹکڑے تم دیکھو گی، خون میں لت پت دیکھو گی، لوریاں دینے والوں کو کربلا کے ریگزاروں پر تم تڑپتا دیکھو گی۔ اللہ اکبر، کب وہ تو اپنا کام پورا کر جائیں گے، تمہارے ذمے کیا کام ہے؟ بہن کہنے لگی حسین بتا کیا کام ہے؟ قرآن پڑھ کے سنایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ دیکھنا ان ہمیں کٹے ہوئے جسموں کو دیکھ کر اپنے پردے ظاہر نہ کر دینا، اپنے سروں سے چادریں نہ اتار دینا، ماتم نہ کرنا، سینہ نہ پیٹنا، اپنا گرے بال نہ نوچنا۔ اب بھائی حسین پھر بتا کیا کروں؟ فرمایا ادھر میری گردن کٹے، ادھر زمین پہ سر رکھ کے سجدہ کریو اور سجدے میں دعا کریو، اللہ میں بہن زینب دعا کرتی ہوں میرے بھائی حسین کی شہادت کو اپنے دربار میں قبول فرما لے۔ ہر طرف درس دے رہے ہیں، دیکھنا قرآن نہ چھوڑنا۔ میرے عزیزوں جو آیتیں پڑھی علماء سے ترجمہ پوچھ لینا، میں تو میرے بھائی قرآن کی سیر کرتا ہوا چلا جاؤں۔ فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، جس نے کلمہ پڑھا ہم اسے 5 چیزوں سے ضرور بضرور آزمائیں گے، چاہے 5 سے آزما لیں، چاہے 3 سے آزما لیں، چاہے 5 سے یا 1 سے آزمائے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کبھی دشمن کا خوف ہوگا، والجوعی، کبھی تنگی بھوک کی دے کے آزمائیں گے، ونقص من الاموال، کبھی مالوں کا نقصان دے کے آزمائیں گے۔ 6 مہینے فصل پہ محنت کرے گا، کیڑا بھیج دے کے تباہ ہو جاوے گی، 6 مہینے فصل پہ محنت کرے گا، ریٹ کم ہو جائیں گے۔ والانفس والثمرات، کبھی بیماری دے کے آزمائیں گے، ایسی بیماری دیں گے سجدہ کرنے کی بھی توفیق نہ ہوگی۔ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ پاؤں میں پھلسی نکلی، نہ سور بلکہ پوری ٹانگ میں پھیل گیا۔ فرض نماز جاتی رہی، جمعے کی نماز جاتی رہی، عید کی نماز جاتی رہی، بستر پہ لیٹ کے نماز پڑھا کرتا۔ کسی نے عامر بن فہیرہ کو صحت یاب ہونے کے بعد عمران بن حسین سے پوچھا، عمران بن حسین لوگوں کے سر میں درد ہوتا ہے، 2 دن کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اے عمران بن حسین تیری ٹانگ میں تو ناسور پھیل گیا تھا، بتا تیری نمازوں کا کیا حال تھا، کتنے فرض قضا ہوئے، کتنی سنت قضا ہوئے؟ خدا کی قسم آسمان کی طرف دیکھ کر رونا شروع کر دیا۔ فرمایا اس خدا کا شکر ہے 32 سال بیمار بستر پہ پڑا رہا، اور لوگوں فرض تو دور کی بات ہے 32 سال میں میری کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ کہاں سے لاؤں میں ایسے نمازی؟ اذان ہوتی ہے، تمہیں قسم دے کے میں کہتا ہوں اذان ہوتی ہے، او لوگو اشہد ان محمد رسول اللہ، کوفے کی جامع مسجد میں جب اذان ہوئی خدا کی قسم گردن کاٹنے والوں کو حیا گیا۔ او مسلمانوں نبی کا کلمہ پڑھنے والوں ایمانداری سے بتاؤ، 5 ایک وقت میں 5 مرتبہ اور ہر اذان میں 2 مرتبہ سنتے ہو اشہد ان محمد رسول
رسول اللہ۔ اور میرے عزیزوں کہاں حیا چلی گئی، کہاں شرم چلی گئی، کہاں غیرت چلی گئی۔ اور نبی کا نام سن کے بھی حقے کا کسنا چھوڑا، نبی کا نام سن کے تیری دکان بند نہ ہوئی، نبی کا نام سن کے تیرا کاروبار بند نہ ہوا، نبی کا نام سن کے تو بیوی بچوں سے نہ اٹھا۔ پھر بتا تو کیسے ایمان والا، رب اکبر کی قسم ہے تجھے کیا بتلاؤ۔ خواب میں آقا کو زیارت ہوئی، اے میرا بلال جب سے اللہ اکبر میرا کلمہ پڑھا تھا، تجھے تپتی ریت پہ لٹایا، تُنے مکہ نہ چھوڑا، تیرے جگر کے ٹکڑے کیے تُنے نہ چھوڑا۔ اور بلال تیری زبان پہ آگ کا انگارہ رکھا، تُنے مجھے نہ چھوڑا۔ اے بلال ایسا جب سے میں گیا، جب سے میں روزہ انور کا مہمان بنا، ایسا چھوڑ کے گیا آج تک کبھی پھیرا نہیں مارا۔ رب اکبر کی قسم ہے کملی والے کے بلال کو حیا آ گیا۔ آج مسلمانوں تجھے مجھے حیا کوئی نہیں آتا۔ 5 وقت اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم۔ او لوگو بستر بہتر نہیں، اب سجدے کرنا بہتر ہے۔ او لوگو اب سونا بہتر نہیں، سجدوں میں سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کے رونا بہتر ہے۔ تم کیوں نہیں اٹھتے؟ تمہارے قدم مسجد کی طرف کیوں نہیں آتے؟ اے میری بیٹی تیرے ہر وقت بٹن ٹی وی پہ رہتے ہیں، ریموٹ پہ رہتے ہیں، تیرے ہر وقت ٹی وی بٹن، تیرے ہر وقت ہاتھ موبائل ٹچ پہ رہتے ہیں۔ اللہ کرے ان ہاتھوں میں خدا کا قرآن آ جائے، اللہ کرے ان ہاتھوں میں نبی کا فرمان آ جائے۔ رب اکبر کی قسم ہے جب قرآن والی بنو گی، جب نبی کے فرمان والی بنو گی، تمہاری گود میں ناچنے والا نہیں آئے گا بلکہ قرآن پڑھنے والا آئے گا۔ وقت زیادہ ہے مختصر کروں، اللہ غنی۔ 10 محرم الحرام کی صبح ہوئی، دیکھا بغیرتوں کی آنکھوں میں بغیرتی چھائی ہوئی ہے، نبی کے نواسے کا بھی حیا نہیں کر رہے۔ اللہ اکبر۔ بہن زینب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے 10 منٹ کی بات سن لو، 10 منٹ کی بات بہن زینب کے خیمے کے پاس کھڑے ہو کے عظیم خطبہ دیا اور کہا لوگو میری طرف دیکھو، میرے چہرے کو پہچانو، میں ہوں کون۔ اس وقت اللہ کی دھرتی کے اوپر اللہ اکبر میں محمد کا نواسا ہوں، میرے علاوہ اس دھرتی پر نبی کا نواسا کوئی نہیں۔ اور لوگوں مجھے دیکھو، میرے نانے کو خبر ملی کہ 6 دن کا فاقہ ہے، میرا نانا خود چل کے آ گیا، فاطمہ کہاں ہے حسین؟ میں نے کہا وہ لیٹا ہے، بھوک کی وجہ سے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ نانے نے آلتی پالتی چوکڑی ماری، حسین کو یوں کر کے گود میں لیا، اللہ اپنی زبان چسانا شروع کر دی، اتنی چسائی حسین نے خود وہ سے نکال دی۔ فرمایا اب یہ روئے گا نہیں۔ سیدہ کہتی ہے حضور تو چلے گئے، فرمایا میں روزانہ حسین کے منہ کو سونگا کرتی، رب اکبر کی قسم مجھے 6 مہینے تک حسین کے منہ سے نبوت کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ اور لوگوں مجھے پہچانو، کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ عید کا دن تھا، 29 رمضان تھی، اگلے دن چاند نظر آ گیا۔ ہم مدینے کی گلی میں کھیلنے گئے تو ایک نے ہمیں بلا کے نئے کپڑے اور نئے جوتے دکھائے۔ یہ تڑپتے ہوئے اپنی ماں کے پاس ہے، اماں آج مدینے کے یتیموں نے بھی نئے کپڑے سلوائے ہیں، ہمارے پاس نہیں ہیں۔ میری ماں کو خیال آیا کہ جب میں گھر سے رخصت ہونے لگی تھی شادی کا جوڑا پہن کر، میرے باپ نے کان میں کہا تھا بیٹی بھوک برداشت کرنا، علی سے دنیا کا سوال نہ کرنا، پیمند والا کپڑا برداشت کریو، علی کے سامنے کبھی روٹی مکان پر نہ جھگڑیو۔ سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے، رو رہی ہے، کیا ہوا؟ میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا، علی ناراض ہو کے چلے گئے۔ نبیوں کے سردار نے بیٹی کا ہاتھ مولی صاحب نہیں پکڑا، کیا جا نبی کی بیٹی سے ناراض ہے، میں نہیں پڑھ لوں گا علی کو۔ تمہاری بہنیں بیٹیاں بستی کیوں نہیں؟ تم کان میں کہتے ہو فکر نہ کری، اگر اس سسرال میں اونچ نیچ ہو تھپڑ مار کے آ جا، میں دیکھ لوں گا۔ وہ کبھی کہا شوہر کی عزت کرے گی، اسے سمجھاؤ۔ چلیے ناراض ہو کے گئے، فاطمہ رو رہی ہے، آنسو نبوت کی چادر سے صاف نہ کیے، اٹھ کے چلے گئے۔ علی کا پوچھنے کہاں ہے علی؟ کہاں علی؟ کہا جی وہ مسجد نبی کے صحن میں سو رہا ہے۔ حضور تشریف لے گئے، تہمت باندھی ہوئی ہے، تن سے ننگے ہیں، مسجد نبی کی زمین پر یہ رخسار مٹی پہ لگا ہوا ہے۔ حضور نے پاؤں پہ پاؤں رکھا، قم یا ابا تراب، اور مٹی کی نسبت والے اٹھ اٹھ اٹھے۔ حضور کے چہرے کو دیکھ کے مسکرائے، ہاتھ پکڑا اور ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے اندر لائے۔ سیدہ فاطمہ مسکرا رہی ہے، اس دیکھ کے آقا آگے
درمیان میں بیٹھ گئے، ادھر حضرت فاطمہ کو حضرت علی کو بٹھایا، اور پھر حضرت فاطمہ کی طرف منہ کی، اے فاطمہ تو کیا سمجھی، تو نبی کی بیٹی ہے، شوہر کی قدر نہیں کرے گی، اور میں برداشت کر لوں گا۔ فاطمہ تجھے پتہ ہے جب تیرا رشتہ کرنے لگا تھا تو تیرا رشتہ آسمان سے آیا تھا اور اللہ نے علی کا انتخاب کیا تھا، یہ میرا تھا۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے 8 سال کا تھا، لنگوٹ باندھ کے میری خدمت میں آ گیا تھا۔ اے فاطمہ تجھے پتہ ہے اس نے کبھی دین پر دنیا کو ترجیح نہیں دی، تو کیا سمجھی کہ خدا کے انتخاب سے ناراض ہوگی؟ میں محمد تیرا ہاتھ پکڑ کے گھر لے جاؤں گا کہ کوئی بات نہیں، علی کو عورتیں بہت، تجھے مرد بہت۔ اے فاطمہ سن لے، اس حالت میں تو ناراض ہو کے کہ علی تیرے سے ناراض ہے اور تو بچوں کو لے کے میرے گھر میں آ گئی، میرے سے روٹی پانی کی امید نہ رکھیو، جو مقدر ہے مل جائے گی۔ فاطمہ میں تو اپنا تجھے منہ نہیں دکھاؤں گا، حضور نے فرمایا۔ اگلا جملہ چکوال والوں سے سخت فرمایا، اے فاطمہ اگر علی سے تو ناراض رہی اور تیرا انتقال ہو گیا، مجھ سے امید نہ رکھنا، میں محمد تیرا جنازہ بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ علی کی طرف وہ کیا، نبوت والے ہاتھ کر کے فرمایا، علی جب گھر میں بیٹیاں آتی ہیں تو ماں باپ کے سر تو ویسے ہی جھک جایا کرتے ہیں۔ اے علی اسے ماں کا پیار نہیں ملا، یہ چھوٹی تھی، اس کی ماں چھوڑ کے چلی گئی، میں اس کی تربیت کرتا کہ مکے والوں کو قرآن سناتا۔ علی یہ وہ فاطمہ ہے، میں لوگوں کو، اب لوگ قرآن پڑھتے ہیں، ابھی نعت خواہ نے نعت پڑھی، میں یہ کچھ جملے کے پیسوں کے ڈھیر لگے ہیں، فرمایا علی وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے، لوگ پھولوں کے ہاتھ ڈالیں گے۔ اللہ صاحب قرآن پڑھتا تھا، لوگ پتھروں کی بارش کرتے تھے، میں لولہان ہو کے گھر آتا تھا، میری فاطمہ اپنے دوپٹے سے میرے خون کو صاف کیا کرتی تھی۔ اے علی اس نے بہت دکھ دیکھے، اے علی اگر اس سے کیا پتا تھا اولاد اس سے بھی زیادہ دکھ دیکھے گی، پر میں اے علی اگر فاطمہ سے کوئی غلطی ہو جایا کر تو اس کے چہرے کو نہ دیکھا کر، میں محمد کے چہرے کو دیکھا کر۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور کے جملے منہ سے نکل رہے تھے اور میرا دل کر رہا تھا زمین پھٹے، میں زمین کے اندر دفن ہو جاؤں، میری ہمت نہیں تھی، میں حضور کے چہرے میرے ہاتھ جوڑے، میں کملی والے آج کے بعد میں کبھی فاطمہ سے ناراض نہیں ہوں۔ اس کا بیٹا، اور لوگوں تم میرے ماں باپ کو نہیں پہچانتے، میں حسین ہوں۔ اور جب لوگوں کے دل سخت ہو گئے اور کہا نہیں حسین گردن تو کٹے گی کٹے گی، میدان کے اندر کون اترے؟ حسین کے بھائی اترے، شہید کون اترے؟ حسن کا بیٹا قاسم اترا۔ جب حضرت قاسم میدان میں آئے، حضرت حسین نے دیکھا، فرمایا لوگوں دیکھو آسمان سے دھرتی پر چاند اتر آیا ہے، حسین چہرہ، بھائی کی ہم شکل۔ جب تیر تلواروں کے وار ہوئے، زخمی ہو کے زمین پہ گرے اور اپنی پست آواز میں کہا چچا۔ حضرت حسین سواری پر تھے، اترے، دھڑام سے بھتیجے کے سینے پہ جا کے گرے اور اپنے آنسو بھتیجے کے خون میں ملائے اور ماتھے کا بوسہ دے کے کہنے لگے، اے بھتیجے آج تیرا چچا تیری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ آسمان کی طرف وہ کیا کہ اللہ تو گواہ ہو جا، ہم نے اپنا خون تیرے دین کے لیے قربان کر دیا ہے۔ ماری علی اکبر کے 19 سال کے جوان کی اندر خود تیار کرنے گے، باپ بیٹے کو دولہا بناتا ہے، یعنی اکبر کو خود تیار، اپنا کرتا پہنایا، اپنا عمامہ پہنا، پتلا سا جوان ہے، کرتا پہنا، خیمے سے باہر پیار لے کے پھپھی زینب کا، پیار لے کے ابے حسین کا آئے۔ حضرت حسین رکھ گئے، بیٹے نے باپ کے قدموں کی آڑ دیکھی کہ آ نہیں رہی، پیچھے مڑ کے دیکھا، 55 سال 5 مہینے 5 دن کے بوڑھے نے اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھے جیسے کوئی بوڑھا ہاتھ رکھتا ہے، کہ ابا بوڑھے کب سے ہو گئے؟ کہ جب سے میدان میں تجھے دولہا بنا کے بھیج رہا ہو حسین بوڑھا ہو گیا۔ رو کے فرمایا ابا کیا ہوا؟ فرمایا بیٹے تصور کر تیرا تیرے جیسا ہوتا اور بھیجنے والا تو ہوتا اور تو میری جگہ پہ ہوتا، تیرے جیسا جوان، یہ تو وقت ماتھے پہ سیرا سجدے کے ہے، باپ کہاں بھیج رہا ہے؟ ایسی جگہ کہ جہاں سے امید ہے واپس نہیں آئے گا، شہادت تمہارے مقدر میں ہے۔ پھر یہ میدان میں اترا، اوئے علی کا خون، حسین کا بیٹا میدان میں اترا، دشمنوں کو بکھیر کے رکھ دیا۔
انہوں نے کہا اے دو دھاری تلوار سے یہ تو ابھی 22,000 کے لشکر کو کاٹ رہا ہے، رب اکبر کی قسم ہے۔ چاروں طرف سے وار کیا، ٹکڑے کر کے زمین پہ ڈال دیا، اور پھر آواز میدان سے آئی حسین اوروں کے اٹھائے ہیں، اپنا اٹھا کے دیکھ تجھے پتہ لگے گا۔ حسین اپنے کے ٹکڑے سمیٹ کے لا رہا ہے، اللہ کی پھپھی زینب بہن زینب کے خیمے کے پاس رکھ دیے۔ اندر زینب بچی، باہر حسین بچا، 18 سال کا زین العابدین بچا۔ زینب نے دیکھا کہ لگتا ہے بھائی اب اندر نہیں آئے گا، ایک عبداللہ 6 مہینے کا تھا، بہن نے بازو پکڑ کے بھتیجے کا یوں کر کے باہر کر دیا کہ حسین آخری مرتبہ سینے سے لگا لے۔ بہن کو کیا پتا تھا جو ڈاک بھائی کی جھولی میں ڈال رہی ہے واپس نہیں آئے گی۔ حضرت حسین نے عبداللہ کو یوں گود میں لیا، ابن الموقد کا تیر آیا، یہ چیرتا ہوا ہونٹوں کو چیرا، باہر نکل گیا، خون کا فوارہ حسین کے چلو میں آسمان کی طرف اچھلا۔ اللہ یہ تو ایک ہے، ہزاروں ہو جائے تو نانے کے دین پر سارے قربان کر دوں گا۔ باہر حسین، اندر زینب، تیسرا کوئی نہیں۔ اشاروں میں بات ہوئی کہ اب باری میری آ رہی ہے، دیکھنا اپنا پردہ بچانا، اگر پردے سے باہر آ گئی عمر کی غیرت کو جلال آ جائے گا، اگر پردے سے باہر آ گئی شہادت کا حق پورا نہ ہوگا۔ پھر یہ حسین لڑا ہے، نبی کے کندھوں پر سواری کرنے والا لڑا ہے۔ واہ واہ، نماز کا وقت آیا، ظہر عصر کے درمیان، سواری پر سوار ہے، کہ لگے اتنا موقع تو دے دو کہ آخری نماز پڑھ لوں۔ میں نے کہا نہیں موقع نہیں، فرمایا نہیں دیتے، کہ جنگ جاری رکھیں گے؟ کہا کہ پھر جنگ میں ایسا سجدہ کر کے دکھاؤں گا 1400 سال گزر جائے گے اس سجدے کی کوئی مثال نہیں دے سکے گا۔ زخمی تڑپے، زرع بن شریک تمیمی آیا، زرع بن شریک تمیمی، ہاتھ میں نیزہ، اتنی بڑی نوک باہر نکلی، حسین یوں کر کے لیٹے تھے، آخری سانسوں کی ڈھارس بندی ہوئی تھی۔ یہ زرع بن شریک تمیمی آیا، اس نے یوں نیزہ سینے پہ گھسڑا، آخری سانس کر کے باہر نکل، اللہ غنی۔ جب باہر نکلی شمر آیا، میں نے کہا لعنتیو ابھی تک تمہارے سے سر نہیں کٹا، ابھی تک نہیں کٹا۔ عذاب بن خولہ آگے بڑھے، سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، ڈر کے پیچھے بھاگ آیا، انہوں نے کہا نبی کا نواسا ہے، اس سے زیادہ ظلم نہیں ہو سکتا۔ سنان بن انس نخی آگے بڑھا اور اس نے سر قلم کر کے نیزے پہ چڑھایا۔ بہن خیمے میں سے دیکھ رہی تھی، آسمان کی طرف دیکھ کے کہنے لگی اللہ ممبروں محرابوں پر قرآن پڑھتے بڑے دیکھے ہیں، نیزے پر قرآن پڑھتے آج میں نے ایک ہی دیکھا۔ انہوں نے کہا اور کوئی رہ گیا ہے، کوئی بچا؟ بہن نے باہر جھولی جھاڑ دی کہ اب تو اللہ کا نام بھی بچا ہے اور کوئی نہیں بچا۔ ان شہیدوں کو بے گور و کفن چھوڑا، حضرت حسین کے سر کو نیزے پہ رکھا کہ اندر والیوں باہر آتی ہو کہ ہم اندر آئے، کا خبردار پاک دامن عورتیں ہیں، تطہیر کی چادر ہے، ہمیں ہاتھ لگانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم اگر یزیدی فوج ان پاک دامن عورتوں کو ہاتھ لگا لیتی تو آسمان زمین پہ گر جاتا۔ وہ پاک عورتیں ہیں، قیامت کے دن جب پل صراط سے گزرے گی اللہ نبیوں کو کہے گا آنکھیں بند کرو، محمد کے گھرانے والے گزر رہے ہیں۔ نیزے پہ سر ہے، زین العابدین بھتیجے کا ہاتھ 18 سال کا بیمار ہے، بھتیجے کا ہاتھ بہن نے پکڑ رکھا ہے، نیزے پہ سر ہے، برات جا رہی ہے، دولہا نیزے پر جا رہا ہے، قرآن پڑھتا جا رہا ہے، پیچھے بہن اور بیٹا براتی بن کے جا رہے ہیں، کچھ اور سید زادیہ تھی ایک جوان کی قیادت میں جا رہی ہے۔ چلتے 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 یہ قاسم، یہ عود محمد، یہ عبداللہ، یہ ابو بکر، یہ علی، یہ عمر، چلتے 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 یہ علی اکبر، اور آگے بڑھی یہ عبداللہ بن وہب کلبی، اور آگے بڑھی حسین کا جسم پڑا تھا، سر نہیں تھا، مٹی میں لبریز جسم، خون میں لطپت جسم دیکھا، ضبط کے بندر سارے ٹوٹ گئے۔ مدینہ پاک کی طرف منہ کیا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، ہائے محمد، ہائے محمد، ہائے نانا، اسے دیکھ تو صحیح جسے جھولی میں لی اٹھائے پھرتا تھا،
نانا اسے دیکھ جسے اپنی نبوت کی چادر میں چھپائے پھرتا تھا. نانا جان دیکھو مغرب کی نماز میں اس کے رونے کو سنا, نماز مختصر کر دی, پردہ ہٹا کے کہا فاطمہ حسین کو نہ رلایا کر, یہ روتا ہے میرا کلیجہ تڑپتا ہے. واہ محمدا واہ محمدا صلی علیک الہ, خدا کی کروڑ رحمتیں ہو تیرے روزے پر. روزے والے وہذا حسین بالعراء سے تو دیکھ ذرا, وہذا حسین بالعراء فقطع الاعضاء مذبل بالدماء, دیکھ تو صحیح اس نے اپنی خون کی پتیوں کا ہار بنا کے پہن لیا. فقطع الاعضاء, اس کی بوٹیوں کا سیرا اس کے ماتھے پہ سجا ہوا ہے. وبناتک صیاما, آج بیٹیاں قید ہو کے جا رہی ہے. وذریتک مقتلا, اس کی آج اولاد کو ذبح کر دیا گیا. علماء نے لکھا ہے اگر یہ زینب خطبہ دریائے فرات کے کنارے پہ پڑتی تو پانی کی موجیں بھی تڑپ کے باہر آ جاتی, پہاڑوں پہ پڑتی تو سفید پتھر کالے رنگ میں تبدیل ہو جاتے. لیکن کن کے سامنے پڑا جن کے دلوں پر اثر کوئی نہیں تھا. اب یہ دو باتیں, یہ قافلہ جاتے 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 کوفے کے بازار میں پہنچا. جو آج بولی شہید صاحب کہتے ہیں مختار صاحب کہ سیاست کی جنگ تھی, حق باطل کی نہیں تھی, اس وقت بھی یہ لوگ بھونکتے تھے. ایک دیوار کی مسجد کی دیوار پر سرکاری ملا چڑھا اور کہنے لگا زین العابدین کا جی بوجھ آ گئی نا, مزے آ گئے نا, سرداریاں لینے آئے تھے, تم اس قابل ہو کہ تمہیں سرداری ملے, اس قابل ہو سرداریاں لینے آئے تھے, مل گئی سرداری. پھپھی زینب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا کہ حسین کے بیٹے اگر آج جواب نہ دے گا قیامت تک لوگ تیرے باپ کی شہادت پر انگلیاں اٹھاتے رہیں گے. اگر زین العابدین نے کہا پھپھی ایسا جواب دوں گا قیامت تک لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے. امام زین العابدین نے فرمایا ابھی جواب نہیں دیتا, وقت کیا ہے کوفے کے بازار میں کا وقت کیا ہے, کہا ظہر کا وقت ہونے والا ہے, کہا ہو گئی, کہا نہیں اذان کہاں ہوتی ہے, اس مینارے کے کنارے پر, کا انتظار کر. تھوڑی دیر میں سے کوفے کی جامع مسجد کے مینار پہ مؤذن چڑھا, اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. جب نانے کا نام آیا نا زین العابدین نے فرمایا حکومت تیری, مسجد تیری, مؤذن تیرا, مینار تیرا, حکم تیرا. اذان سن, اذان میں اگر تیرے نانے کا نام آیا تو جیت تیری, ہار ہماری ہے. اگر میرے نانے کا نام آیا تو ہار تیری ہے, قیامت تک جیت ہماری ہے. جب یزید کے دربار سے نعمان بن بشیر کی قیادت میں انہیں مدینے بھیجا گیا, لوگ کہتے پردے اتر گئے, نعمان بن بشیر کی قیادت میں مدینے بھیجا گیا. جب یہ قافلہ قاصد کی قیادت میں مدینے گزرا, پوچھا بیویوں گھر کہاں ہے, کہ کیا کریں گے گھر جا کے, گھر والے تو ہمارے سے وہاں پڑے ہیں. فرمایا پھر بھی جہاں تک ڈیوٹی ہے تمہیں چھوڑ کے آؤں. فرمایا پہلے گھر نہیں جانا, نانے کے روزے پہ لے جا. نانے کے روزے پہ گئے, ضبط کے سارے بندر بی بی زینب نے توڑ دیے کہ نانا کس کا نام لوں, کسے چھوڑ کے آئی ہوں, میں تو پورا گھرانہ لے کے گئی تھی, ایک بھی میرے پاس نہیں بچا ہے. جب نانے کے روزے پہ دکھڑا سنایا, قاصد پیچھے کھڑا رو رہا تھا, کہنے لگی بھائی جس نے ہمارے پر احسان کیا ہم نے بدلے دنیا میں چکا دیے ہیں, تیرے احسان کا بدلہ چکانے کے میرے پاس کچھ چیز نہیں ہے. قاصد وہ دیکھ رہا تھا, بی بی زینب نے ہاتھ سے کنگن ایک رہ گیا تھا اتارا, قاصد کے ہاتھ میں دینے لگی, کہ یہ لے لے, یہ میری ماں کی نشانی, یہ لے لے میری ماں کی نشانی ہے. تو نے نمازیں پڑھائی, تو نے کھانے کھلائے, تو نے پردے بچائے. جب کنگن سامنے کیا, قاصد رو کے کہنے لگا زینب تیرے ہاتھ سے یہ لوں, قیامت کے دن تیرے نانے کو کیا منہ دکھاؤں گا. دینا چاہتی ہے ایسی چیز دے جو یہاں بھی کام آئے وہاں بھی کام آئے. بی بی کہنے لگی کیا لینا چاہتا ہے, کہ قیامت کا دن ہو جب تیرا نانا حوض کوثر پہ کھڑا ہو کے امت کی سفارش کر رہا ہو, مجھے بھی آتا دیکھے
نانے مجھے آتا دیکھے، مجھے دیکھ کے نانے کے کان میں میرا نام لے دینا۔ اللہ اکبر، میرا نام تیرے نانے کی زبان پر آئے گا، میرا کام بن جائے گا۔ ایسے سودے کرو اس سے دنیا بھی بدلے، آخرت بدلے۔ چہروں پہ نبی کی سنت کو سجاؤ۔ آج حسین کو دنیا سے گئے 1400 سال ہو گئے، ایسے کام کرو سنت چہرے پہ سجاؤ۔ خدا کی قسم آج حسین کو خراج تحسین حلوے اور چاول سے پیش نہ کرو، نبی کی سنت کو چہرے پر سجا کے۔ جو حسینی ہے آج نیت کرے کٹ جاؤں گا، آج کے بعد داڑھی نہیں کٹاؤں گا۔ حسین تیری جتنی حیثیت تھی تو نے کر دکھایا، میری جتنی اوقات تھی میں نے کر دکھایا۔ میں نے بہت بڑے مفتی شیخ الحدیث سے سنا ہے، جو سنت کے رکھنے کا ارادہ کرتا ہے فرشتے اس کا نام لے کے حضور کے روزے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں آقا آپ کے امتی نے داڑھی رکھی ہے، تو حضور مسکراتے ہیں، پھر ہاتھ اٹھا کے داڑھی رکھنے والے کا نام لے کے دعا فرماتے ہیں۔ ایمانداری سے بتلاؤ، تم چاہتے نہیں کہ آج ہمارا نام ہمارے آقا کی زبان پر آ جائے اور ہمارے لیے حضور دعا فرمائے؟ جو چاہتا ہے میرے لیے مدینے میں حضور دعا فرمائے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہ مولوی صاحب گردن تو کٹا سکتا ہوں لیکن داڑھی نہیں کٹا سکتا۔ ہے کوئی اللہ کا بندہ آج حسین کو خراج تحسین پیش کرے؟ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ۔ داڑھی نہیں کٹے گی، گردن کٹے گی، داڑھی نہیں کٹے گی، گردن کٹے گی۔ ایمان کا سودا نہیں ہوگا۔ اٹھو اٹھو جوانو، اللہ قبول فرمائے، اللہ زندگی دے۔ اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، مجمع سارا کھڑا ہو، مجمع سارا کھڑا ہو، داڑھی والے بھی کھڑے ہو جائے تاکہ آج ہمارا نام حضور کی زبان پر آ جائے اور حضور نام لے کے دعا فرما دے۔ اللہ استقامت عطا فرمائے۔ بیٹھ جاؤ، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔